بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی اس شخص کو حاج جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ ان کے رب کے بارے میں۔ اس آیت میں نمرود کا تذکرہ ہے اور اس کی حماقت میں اس آیت میں تعجب دلایا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نمرود ہی پہلا شخص تھا جس نے سر پر تاج پہنا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور زمین پر زبردستی کی۔ اس آیت میں نمرود کے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی تھی اس کا تذکرہ ہے، تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نمرود پہلا شخص تھا کہ جس نے سر پر تاج پہنا تھا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور زمین میں زبردستی کی تھی۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ یہاں پر دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اصل میں ہے لئن آتاہ اللہ الملک، یعنی لام علت پہلے سے محذوف ہے، اس سے پہلے معذوف ہے، لئن آتاہ اللہ الملک۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو حکومت عطا کی تھی، اسی وجہ سے اس نے سرکشی کی اور حجت بازی کی۔ خداوندی عطا کا تقاضا یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شکر کرتا، لیکن اس نے شکر نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس اس نے نافرمانی کی۔ تو پہلا احتمال یہ ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس سے پہلے لام علت محذوف ہے، یعنی لئن آتاہ اللہ الملک، کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی اس لیے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شکر کرتا، لیکن اس نے الٹا ناشکری کی اور حجت بازی شروع کر دی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر وقت کا لفظ محذوف ہے، وقت ان آتاہ اللہ الملک، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حجت بازی اس وقت شروع کی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم دعوت دے رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ نمرود نے سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دو آدمی بلوائے، ایک کو قتل کرا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی بالشمس، سورج کو نکالتا ہے، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اس کو لا مغرب سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نوٹ کیا کہ نمرود انتہائی غبی ہے اور معمولی حوادث کے استدلال کو بھی نہیں سمجھ سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے روئے سخن بدلا اور فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یا جس طرح اس کی مشیت ہو اسی طرح کر سکتا ہے۔ تو اگر تم اپنے اعمال پر خود قادر ہو، خود سارا کچھ کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، تو پھر یوں کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو متحیر ہو گیا وہ شخص کے جس نے کفر کیا، یعنی نمرود یہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا اور لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے رب سے دعا کریں کہ اس کا رب سورج کو مغرب سے نکال دے، تو اس کا رب سورج کو مغرب سے بھی نکال کر دکھا دے گا۔ تو فبہت الذی کفر، پس متحیر ہو گیا وہ شخص کے جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، یعنی جو ظالم ہیں، زبردست قسم کے کافر ہیں اور ہٹ درم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ او کالذی، اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر، کالذی میں جو کاف ہے وہ زائد ہے اور الذی کا عطف الذی حاجہ پر ہے، تو کاف کو زائدہ مانیں گے تو پھر اس طرح ترجمہ ہوگا، او کالذی مر علی قریۃ،
کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو گزرا ایک بستی پر؟ یہ الذی مر علی قریۃ سے مراد عزیر علیہ السلام ہیں، اور قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ اس تمام بات کا قصہ واقعہ آگے نقل ہوتا ہے۔ الذی سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور قریۃ سے مراد بیت المقدس ہے۔ وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گرنے والی تھی اپنی چھتوں پر۔ وہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستی ویران ہو گئی تھی، پہلے چھتیں گر گئی تھیں اور اوپر سے دیواریں بھی گر گئیں۔ وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی وہ بستی ویران ہو گئی تھی، پہلے چھتیں گر گئی تھیں، اس کے بعد دیواریں بھی گر گئی تھیں۔ قال انا، تو کہا کہ کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، اللہ تعالیٰ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس بستی کے ختم ہونے، ویران ہونے کے بعد اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، عزیر علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اور پیغمبر اس طرح کا کیسے کہہ سکتے ہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے بنجر ویران ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ استفہام انکاری نہیں ہے، بلکہ عادتاً چونکہ ایسا ہونا بعید ہے کہ کوئی چیز بالکل ویران ہو جائے اور پھر آباد ہو، تو بعید تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کوئی استفہام انکاری نہیں کیا، بلکہ ایک لحاظ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے اور میں دیکھ لوں۔ لیکن چونکہ ان میں تواضع تھی اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی درخواست قبول ہوگی، اسی وجہ سے اس کو استفہام تمنائی کہیں گے کہ یہ استفہام تمنائی تھا، خواہش تھی، درخواست تھی۔ جواب یہ ہے کہ یہ استفہام انکاری نہیں ہے، بلکہ عادتاً چونکہ ایسا ہونا بعید تھا کہ یہ بستی بالکل ویران ہو چکی ہے اور دوبارہ اب کیسے زندہ ہوگی، نہیں ہو سکتی، عادتاً بعید ہے، تو ایک لحاظ سے انہوں نے درخواست کی کہ اس بستی کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، لیکن پھر تواضع تھی اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ میری یہ درخواست قبول ہوگی، تو پھر انہوں نے استفہام تمنائی کیا۔ باقی اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ یہ بستی بیت المقدس تھی۔ بخت نصر کافر بادشاہ مسلط ہوا، اس نے اس بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو قید کیا اور کہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ قید سے آزاد ہو کر آئے تو دیکھا یہ پورا کا پورا ویران ہو چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی کہ اس شہر کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تو اسی دعا کو اس پیرائے میں ذکر کیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ تو وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھ ایک سواری اپنا گدھا بھی تھا، وہ بھی مر گیا۔ 100 سال تک اسی حالت میں رہے، اور 100 سال کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور اس دوران دوسرا بادشاہ آ گیا اور سب لوگ آباد بھی ہو گئے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا ہے اس آیت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار ڈالا، ان کو موت دی، یعنی موت نما نیند ان پر مسلط کر دی۔ وہ نیند ایسی تھی کہ جیسے موت ہوتی ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دی، یعنی موت نما نیند ان پر مسلط کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نیند چاشت کے وقت شروع ہوئی تھی، تو یہ موت، یہ نیند 100 عام 100 برس تک رہی، 100 برس تک وہ اپنی اسی حالت کے اندر رہے۔ ان کا گدھا بھی تھا، انجیروں کا ایک ٹوکرا بھی تھا، انگور کا شیرہ بھی ان کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ 70 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ اس کے بعد پھر جو بخت نصر بادشاہ جس نے ظلم کیا تھا، ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور مچھر کے ذریعے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر جو اسرائیلی قید ہو گئے تھے، بنی اسرائیل قید ہو گئے تھے، وہ ان کو دوبارہ قید سے رہائی مل گئی، اور وہ بیت المقدس اور اس کے مضافات میں آباد ہو گئے، اور 30 برس میں پہلے سے زیادہ آبادی ہو گئی۔ تو 70 برس اور 30 برس، یہ ٹوٹل 100 برس ہو گئے۔ جب یہ ہو گئے
ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور جس وقت ان کو اٹھایا تو وہ غروب آفتاب کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ آپ کے پاس بھیجا، اور اس فرشتے نے پھر سوال کیا، قالا، اس فرشتے نے پوچھا، کم لبست، تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، یعنی آپ کا یہاں پر جو توقف ہے وہ کتنا عرصہ رہا؟ تو عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، قال لبست یومن او بعض یومن، میں ٹھہرا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ چاشت کے وقت ان پر یہ نیند مسلط ہوئی تھی اور غروب آفتاب کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ درمیانے 100 برس گزر گئے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے اب شک ہے، میں تو یا ایک دن ٹھہرا رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پہ ٹھہرا رہا۔ قال بل لبست 100 عام، فرشتے نے کہا بلکہ آپ ٹھہرے 100 سال، 100 سال آپ اسی حالت میں رہے۔ فانظر الی طعام و شرابک، پس آپ دیکھیں اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیز کی طرف۔ انجیر جو کہ کھانے کی چیز ہے اور عرق جو کہ پینے کی چیز ہے، اس کو آپ دیکھیں، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، ان میں سے کوئی چیز بھی بگڑی نہیں ہے، ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ انجیر ایسے ہے جیسا کہ ابھی درخت سے توڑا گیا ہو، اور جو نچوڑ ہے، عرق ہے، وہ ایسا لگتا ہے گویا کہ ابھی اس کو نچوڑا گیا ہو۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گدھا بھی صحیح سالم کھڑا تھا۔ اب اس میں مفسرین کے یہاں پہ دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ گدھا بھی اسی حالت میں رہا 100 سال تک، گدھے نے نہ کچھ کھا کچھ پیا، نئی رسی بھی اس کے گلے میں بندھی ہوئی تھی، وہ رسی بھی خراب نہیں ہوئی تھی، تو گدھا بھی ویسے کا ویسا ہی رہا۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، گدھا مر چکا تھا، ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ گدھا دوبارہ زندہ ہوا، اس کی ہڈیاں جہاں جہاں تھیں واپس سمٹ کر آ گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اور یہ جو دوسرا قول ہے مفسرین کا، یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں تو ویسے ہی رہی تھیں، گدھا مر چکا تھا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر گدھا بھی اسی طرح زندہ ہوتا تو پھر یوں فرما دے، فانظر الی طعامک و شرابک و حمارک، لیکن نہیں، حمار کی جب بات آئی ہے تو اس کو دوسرے پیرائے میں اور دوسرے اسلوب میں ذکر کیا اور فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ گدھے کی ویسی حالت نہیں تھی جیسا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی تھی، بلکہ یہ مر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے لیے پھر مستقل ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں تم کو لوگوں کے لیے نشانی، یعنی ہم نے یہ کام جو کیا کہ 100 سال تک تم کو مارے رکھا، اس کے بعد زندہ کیا، یہ اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے نشانی بن جائیں اور دلیل بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت قائم ہوگی۔ پھر یہاں پر جو واو ہے اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ واو زائد ہے، یعنی لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف محذوف پر ہے، اصل میں ہے فعلنا وفعلنا كذلك لنجعلك آیۃ للناس، ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ واو کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ زائد ہے، یعنی لنجعلک آیۃ للناس، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے اور تقدیر عبارت ہے وفعلنا كذلك لنجعلک آیۃ للناس، ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف۔ تو کس کی ہڈیاں مراد ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ مراد ہیں گدھے کی ہڈیاں، کہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں اور اب دوبارہ ملنے لگی ہیں، دوبارہ وہ گدھا زندہ ہونے لگا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مان لیں کہ گدھا فنا ہو گیا تھا۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ گدھا ختم ہو گیا تھا، وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرح نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس گدھے کی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر عظام سے مراد ہیں خود اس نبی کی عظام، اس نبی کی ہڈیاں، کہ اپنی ہڈیوں کو دیکھو وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں اور اب ان کو ہم دوبارہ جوڑتے ہیں، تم کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ لیکن اس قول کو قبولیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کی تردید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ انبیاء کے اجسام اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیے ہیں، زمین ان کو نہیں کھا سکتی۔
انبیاء کے اجسام کبھی فنا نہیں ہوتے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ وانظر الی العظام میں مراد گدھے کی ہڈیاں ہیں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی تھیں، فنا ہو چکی تھیں، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جوڑتے ہیں اور گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ کیف ننشزھا کہ کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، یعنی زمین سے ان ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، اب تم دیکھو۔ ثم نکسوھا لحما پھر ہم ان ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں، یعنی ہڈیاں جو ہے وہ اب لباس بن کر گدھے کی شکل میں ہو جائیں گی۔ تو ایسا ہوا اور گدھے کا مجسمہ بن گئی، پھر فرشتہ نے اس میں روح پھونکی اور وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ تو یہاں پر الفاظ میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے، اور تقدیر عبارت اس طرح ہے: بل لبثت مئة عام امتناک ثم احیینا فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک وانظر الى العظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما وفعلنا کذلک لنجعلک آیۃ للناس۔ مطلب ہے کہ تو 100 سال یہاں پہ رہا، ہم نے تجھے مردہ کر دیا تھا، ہم نے تجھے موت دے دی تھی، پھر زندہ کر دیا۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے کہ کوئی چیز خراب نہیں ہوئے، اور گدھے کو بھی دیکھ لے، اور ہڈیوں کو دیکھ کہ کس طرح ہم ان کو جمع کر کے جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سب کام اس لیے کیا تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، لوگ قیامت کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ فلما تبین لہ پس جب اس پر واضح ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ان کے لیے واضح ہو گئی، تو قال انہوں نے کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہاں تک ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں دوبارہ۔ او کالذی یا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف مر علی قریۃ جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ حالانکہ وہ گرنے والی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، قالا تو اس نے کہا انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، اللہ تعالیٰ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اس کو زندہ کیا۔ قالا تو فرشتے نے کہا کم لبثت تم کتنا عرصہ رہے، قالا تو انہوں نے کہا لبثت یوما میں رہا ایک دن، او بعض یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ، قالا تو فرشتے نے کہا بل لبثت 100 عام تم ٹھہرے رہے 100 سال، فانظر پس دیکھ، الی طعامک و شرابک اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیز کو، لم یتسنہ کہ کوئی چیز خراب نہیں ہوئی، وانظر اور دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنائیں آپ کو، آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی، وانظر الی العظام اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا پھر ہم ان کو پہناتے ہیں، لحمن گوشت، فلما تبین لہ پس جب ان کے لیے واضح ہو گیا، قالا تو کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔